ہم روٹی سے مجبور ہو چکے ہیں. ہماری مریم نواز سے تمام اہل جو بھی ہیں ان کے کرتا درتا ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے. ہم پاکستانی عوام ہیں یار, ہم باہر سے نہیں آئے ہوئے, ہماری نیشنلٹی ہے, ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ ہے, پاکستان کے ہم رہنے والے ہیں. ہم اتنے پیسوں سے مجبور ہو چکے ہیں کہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. ہمارے لیے بھی خدایا کچھ کریں کہ یہ پوری روڈ پہ 1000 گاڑی ہے, 1000 گاڑی کا ایک بندہ ہے, ایک بندے کے پیچھے 8 بندے ہیں گھر میں روٹیاں کھانے والے. ہماری عورتیں تک لوگوں کو گھر میں کام کرنے کے لیے مجبور ہو چکی ہیں. بالکل ناظرین کرام, ہم ابھی ریکارڈنگ کر رہے تھے اور ہمارے سامنے ایک شخص آیا اور آ کے جو ہے نا وہ ٹریفک کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا. تو ہم نے ان کو روک لیا اور آن ایئر بڑی مشکل سے ان کو کہا کہ آپ اپنا بیان دیں. تو یہ ڈر رہے تھے, کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ٹریفک پولیس والے ہیں یا دوسرے پولیس والے ہیں یہ ہماری شکلیں پہچان لیتے ہیں اور پھر ہمیں ڈبل چلان دیتے ہیں کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں بولا ہے. یہی جو بات چیت ہے انہی سے کرتے ہیں. السلام علیکم. جی بھائی. جی سر, بتائیے گا کہ کیا مسئلہ تھا یار. ہمارا صرف ہم روٹی سے مجبور ہو چکے ہیں. ہماری مریم نواز سے تمام اہل جو بھی ہیں ان کے کرتا درتا ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے. ہم پاکستانی عوام ہیں یار, ہم باہر سے نہیں آئے ہوئے, ہماری نیشنلٹی ہے, ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ ہے, پاکستان کے ہم رہنے والے ہیں. ہم اتنے پیسوں سے مجبور ہو چکے ہیں کہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم 2-3 ہزار کا کام اگر کر لیں, ایک پھیرا لگتا ہے, اور ابل تو وہ بھی نہیں لگتا, اگر لگ جائے تو ادھر وارڈن والے ہمارا 2000 کا 4000 کا جس ٹائم ان ہوتا ہے وہ چلان اوور لوڈ کا چلان کر دیتے ہیں ہمارا. اگر ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم غریب آدمی ہیں جی, ہم تو ڈیوٹی کر رہے ہیں, تو ہماری تو ڈیوٹی میں شامل ہے کہ آپ کی اوور لوڈنگ ہے, ہم چلان دیں گے. تو کتنا اوور لوڈ الاؤ ہے یا کیا صورتحال کیا ہے؟ سر یہ باڈی سے باہر اگر کوئی مال ہوتا ہے تو اس کا ہمیں چلان دیتے ہیں. جیسے کہ 10 فٹ کا پائپ ہے, 4 فٹ باڈی سے باہر ہے, تو ہمارا ریکویسٹ کر کے بھی اگر بہت ہی وارڈن والے ہمارے ساتھ محبت کریں تو 2000 کا تو پرفیکٹ چلان ہو جاتا ہے ہمارا. چلان کنفرم ہے وہ تو چلان کوئی معافی نہیں ہے. ہر چوک میں 4 بندے کھڑے ہوئے ہیں. پھیرے کا کتنا ملتا ہے آپ کو؟ پھیرے کا سر 3000 بھی لیتے ہیں, 2000 بھی لیتے ہیں, 2500 بھی لیتے ہیں, اور اس کے باوجود پیٹرول مہنگا ہو گیا. اب ہم کھانے سے آوازار ہو چکے ہیں, ہمارے 4 بچے پڑھ رہے ہیں, حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں, یقین مانے صبح سے کھڑے ہیں, بسم اللہ نہیں ہوئی. ابھی ہم لوڈنگ کریں گے, باہر جائیں گے, ہمارا 2000 روپے کا وارڈن والے چلان کر دیں گے. اوپر سے پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا کہ ہماری فورڈ میں ہی نہیں آتا. یا ہمیں ایسا کریں کہ کوئی ایسی چیز کریں ہمارے ساتھ کہ ہم ماری جائیں. اللہ نہ کرے. یہاں پہ کھڑے ہونے کا بھی چلان ہے آپ لوگوں کا؟ سر جس ٹائم وارڈن والے آ جاتے ہیں, یہ دیکھیں یہ نو پارکنگ ہے نا, نو پارکنگ میں چلان الاؤ ہے, ٹھیک ہے, وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہماری گاڑی یہاں پہ کھڑی ہے نا, تو یہاں پہ بھی ہمیں چلان دے دیتے ہیں. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو چلان کیا ہو لیکن اس گاڑی کو چلان نہ کیا ہو؟ سر یہ جو دور جا رہا ہے نا, چلان کے بغیر تو آگے سے پیدل والوں کا بھی نکلے گا. یہ سچویشن بنی ہوئی ہے, اور ہماری مریم نواز سے ریکویسٹ ہے کہ ہم آپ کے ووٹر ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. اچھا, باپ دادا سے ہم انہیں ووٹ دیتے ہیں, انہیں سپورٹ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمارا بہت ہی, مثلاً ہم ان کے نعرے مارتے مارتے ہمارے گلے تھک جاتے تھے. تو ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کریں, خدایا ریکویسٹ ہے کہ اس کے بعد ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. ہم مجبور ہو چکے ہیں, وارڈن والے مجبور اپنی جگہ پہ ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی مجھے یہ بتاؤ, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, آگے کوئی اور صاحب پکڑے گا, ہماری نوکری چلی جائے گی. بالکل اسی طرح, بالکل ہم چھوڑ نہیں سکتے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم جیسے ہیں نا یار, وہ کو باہر سے تو نہیں آئے ہوئے, انہیں اتنے تھرائز دیے ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے بھی خدایا کچھ کریں کہ یہ پوری روڈ پہ 1000 گاڑی ہے, 1000 گاڑی کا ایک بندہ ہے, ایک بندے کے پیچھے 8 بندے ہیں گھر میں روٹیاں کھانے والے. ہماری عورتیں تک لوگوں کو گھر میں کام کرنے کے لیے مجبور ہو چکی ہیں. ہم سفید پوش لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس نہیں وسائل اتنے کہ ہم ان کے چلان بھر سکیں. اچھا, آپ بذات خود نواز شریف کے سپورٹر ہیں, مریم نواز کے سپورٹر ہیں؟ ابھی بھی ہماری ووٹ لسٹ چیک کریں, ان کے نہ نکلیں ڈبے سے تو ہم جرمدار ہیں. پکے سچے سپورٹر ہیں اور انہی سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ ان سے اپیل کر رہا ہوں. وارڈن والوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, ان کی مجبوری ہے یار. اسی طرح, بالکل. ادھر ایس پی خود غریب گھومتا رہتا ہے روڈوں پہ, آگے کرو پیچھے کرو, گاڑیوں کو ایسے کرو. اب ان کا ڈیوٹی ہے, ان کا قصور نہیں ہے. ہمیں راستے میں جاتے ہوئے یہ کھڑا کر لیتے ہیں, ساتھ میں نہیں دیکھتے کوئی بھی ہے.
अगर कोई अच्छी पोस्ट वाला बंदा है वो सिफारिश करता है तो उसे भी कहते हैं सर आप गाड़ी में बैठे हैं, आपका कोई काम नहीं है, हमारा ड्राइवर के साथ काम है, आप गाड़ी में बैठ जाओ, सही है, हमने इसको चलान देना है, सही है। वो हमें चलान देते हैं। अच्छा, अगर ज़्यादा ओवरलोडिंग आप लोग करते हैं तो आप नहीं समझते कि वो दूसरे के चलने के लिए या जो दूसरा सड़क पे सही जा रहा है उसके लिए जान के लिए ख़तरा बन जाता है, इसकी बेसिस पे वो चलान करते हैं आपका? सर हमारी गाड़ी में 13 फुट तक अलाउड है, हम माल लोड कर सकते हैं, 13 फुट पाइप तक अलाउड, हम कर सकते हैं लोडिंग। उसके लिए हमारे पास रस्सियाँ होती हैं मजबूत, ठीक है, हम उन रस्सियों से बांध के हर चीज़ को, गिरने का कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि गिरे तो हमारी जवाबदारी होती सही है। है, ठीक है, अगर आपका 2 लाख का माल है वो गिर जाता है तो उसके जवाबदार हम हैं। बिल्कुल ठीक है, आप तो हमें एड्रेस दे के घर चले जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह, वो माल हमारी जवाबदारी पे होता बिल्कुल, वो है, हम उसको मजबूती के साथ बांध के अच्छे तरीके से उसको घर पहुंचाते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बावजूद भी फिर हमारे साथ जाती हो तो मरियम नवाज साहब से मेरी पुरजोश रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में कुछ कीजिए। 5,000 रुपये बेल्ट नहीं पहना हुआ, 5,000 रुपये का चलान है यार, हमारी पुरानी गाड़ियां हैं इसमें बेल्ट ही नहीं है, नई गाड़ियों में तो बेल्ट है, हमारे पास बेल्ट लगे हुए नहीं है गाड़ी में, सही 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 सही, तो बेल्ट भी हम लगवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले देखें 50% से ज्यादा हेलमेट भी पहन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कानून की कोई हम खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। ये छोटी मोटी ओवरलोडिंग आती है तो खुदा इकराम, ये जो बात इन्होंने हाईलाइट की है, बड़ी अच्छी हाईलाइट की है कि जो ओवरलोडिंग है उसके ऊपर चालान कर दिया जाता है। अच्छा, चालान की वजह क्या होती है? ओवरलोडिंग के चालान की असल वजह तो यही है ना कि जो सही चलने वाला है या जो रास्ते पे जा रहा है इनके पीछे, उसके लिए ख़तरा होते हैं। अगर तो वाक़तन ये ख़तरा होते हैं तो फिर सिर्फ चालान नहीं होना चाहिए ना, फिर तो इनको रोक के इनका सामान उतार के दूसरी गाड़ी पे शिफ्ट करना चाहिए। अक्सर अगर हमने रूट पे जाना है, रूट कॉज इसकी पकड़नी है तो फिर ऐसे करना चाहिए। लेकिन अगर मकसद सिर्फ चालान करना है या पैसे बटोरना है, मरियम साहिबा ये खुद आपके सपोर्टर हैं, मरियम साहिबा ये आपको सपोर्ट करते हैं, आपके पक्के पक्के वोटर सपोर्टर हैं, जद्दी पुश्ती कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा आपके सपोर्टर थे, फिर भी अगर हमारे साथ ये वाली ज़्यादती होगी तो हमें फिर आप ऐसा करें कि जहर दे दें, ये तक इन्होंने ये अल्फाज कहे हैं। तो खुदारा कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि इन्हें थोड़ी सी जो है वो रिलीफ मिल सके, इन्हें थोड़ा सा मार्जिन दिया जाए कि ये भी अपना जो रोज़गार है वो भी चलते रहने दें, या कोई एक लिमिट रख दें कि इतनी लिमिट तक इनकी वायलेशन जो है वो बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, या इतनी लिमिट तक इनकी जो हाइट है या ओवरलोडिंग है वो बर्दाश्त करनी चाहिए। उसके ऊपर हो तो इनको ना सिर्फ चालान करना चाहिए, इनकी गाड़ी भी बंद करनी चाहिए। तो यही तमाम तर चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमें बताई जाती हैं। आज हमें ये मौका मिला तो हमने आपके सामने रखी, और उम्मीद है कि मरियम साहिबा इसके ऊपर लाजमी कोई ना कोई काम करेंगी, क्योंकि वो अपने वोटर सपोर्टर के लिए काफ़ी अच्छे इक़दामात उठाती रहती हैं, अपने शहरियों को अपना कह के मुखातिब करती हैं। तो बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये आवाज़ उन तक पहुँचेगी।